بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 403 سوشل سائیکالوجی کا لیکچر نمبر 3 کریں گے۔ ہمارا یہ جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 3 سے لے کے تقریباً لیکچر نمبر 8 اور 9 تک یہ آپ کے بہت ہی انٹرسٹنگ چلنے والے ہیں، بہت زیادہ انٹرسٹنگ لیکچرز ہیں۔ اس میں آپ کو یہ پڑھایا جائے گا کہ آپ نے سوشل سائیکالوجی میں ریسرچ کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہوتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری ایزی۔ اس میں جسٹ آپ کا کنسیپٹ چلے گا، میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ کیسے کیسے چیزیں ہوتی ہیں اور جسٹ آپ نے ایک سٹوری کی فارم میں اپنے مائنڈ میں وہ چیز رکھتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ خیر، ہم لوگ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک کلاس میں دیکھنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب جن بچوں نے نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ جیسے ہی نیا لیکچر آتا ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے کہ نیا لیکچر آ چکا ہے اور آپ جلدی سے وہ لیکچر سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ جس اسٹڈی گروپ میں آپ ہوتے ہیں ہر اسٹڈی گروپ میں آپ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے کوئی بھی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے سلیکشن سے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے ریسرچ پرابلم کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس مسئلے کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے مختلف قسم کے ویریبلس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اور ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ ویریبلس ہر وہ چیز جو کہ چینج ہو سکتی ہے اس کو ہم لوگ ویریبل بولتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ ایتھیکل ایشوز کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ڈیٹا کلیکشن کے کیا میتھڈز ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگ پڑھیں گے، اور پھر اپنے مختلف قسم کے ریسرچ ڈیزائنز کے بارے میں بھی پڑھنا ہے۔ سیمپلنگ کی کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں، سیمپلنگ کے پروسیجر سے آپ کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیٹا کو، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ یہ جو لیکچرز ہیں ہمارے تقریباً 6 لیکچر اسی چیز کے بارے میں چلیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ واٹ از سائنٹیفک ریسرچ۔ سائنٹیفک ریسرچ ہوتی کیا ہے؟ ایرسٹوٹل یہ کہتے ہیں کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس چیز کو جاننا جو کہ کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو نالج ہوتی ہے نا اس سے آپ کو پاور ملتی ہے، آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریسرچ جب آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ کو نالج تو مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے شکوک و شبہات بھی دور ہو جاتے ہیں اور کسی بھی قسم کے ابہام کا جو ایک چانسز ہوتے ہیں نا وہ نہیں رہتے۔ اچھا، ریسرچ کو آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ریسرچ وہ میتھڈ ہوتا ہے جس میں آپ کوئی سوال تلاش کرتے ہیں اور پھر اس سوال کا آپ جواب تلاش کرتے ہیں ایک سسٹمیٹک پروسیجرز کے تھرو، جس سے ریسرچر کو یہ ہیلپ مل جاتی ہے کہ وہ بائیسز کو اوائڈ کر سکتے ہیں، تعصب سے جو ہے نا وہ دور رہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو امپیریکل ریسرچ ہوتی ہے، امپیریکل کا مطلب ہوتا ہے اپنی 5 سینسز کے تھرو کسی چیز کو آبزرو کرنا، اس کو ہم لوگ امپیریکل بولتے ہیں۔ امپیریکل ریسرچ کے کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ ویل پلانڈ ہوتی ہے، آپ پلاننگ کے تحت کرتے ہیں، اور اس میں آپ لوگ غلطیاں اور خامیاں نہیں آنے دیتے، کنٹرول رکھتے ہیں آپ انوائرمنٹ کو، اور انٹرنلی اور ایکسٹرنلی یہ کنسسٹنٹ ہوتی ہے، ریلائبل ہوتی ہے، ساتھ چلنے والی ہوتی ہے، اور ریپلیکیبل ہوتی ہے۔ ریپلیکیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ریسرچ کی، اسی میتھڈ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ دوبارہ جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو سیم ویسے ہی رزلٹ ملیں گے جیسے کہ پہلے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ریسرچ کب کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں ایک کوسچن آ چکا ہے کہ میں نے بھی اس چیز کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی سوال آپ کے مائنڈ میں آ گیا تو بس آپ لوگ ویسے ہی ریسرچ کرنے اٹھ جائیں منہ اٹھا کے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے پہلے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس واقعی میں اتنا ٹائم ہے کہ آپ ایک ریسرچ کو کنڈکٹ کر سکیں۔ اگر تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ لوگ ریسرچ کنڈکٹ نہ کریں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کے بعد اگلا سوال آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے کہ آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ جو پرابلم آپ کے مائنڈ میں آئی ہے ریسرچ کے بارے میں اس کے بارے میں آلریڈی کوئی تھوڑی بہت انفارمیشن آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو بالکل سرے سے انفارمیشن ہے ہی نہیں تو بھی آپ نے ریسرچ کنڈکٹ نہیں کرنی۔ ہاں، اگر انفارمیشن ہے تو پھر آپ جو مزید یہ سوچیں کہ آپ کا جو ریسرچ کوسچن ہے، جو مسئلہ جس کے بارے میں آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ واقعی میں امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو امپورٹنٹ نہیں ہے تو بھی آپ ریسرچ کنڈکٹ نہ کریں، اگر امپورٹنٹ ہے تو پھر آپ نے کاسٹ اور بینیفٹس کا انالیسس کرنا ہے۔ کاسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی جتنے نقصانات ہو سکتے ہیں، جتنی آپ کی لاگت آ سکتی ہے، جتنے آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ ہونا ہے، منی ویسٹ ہونی ہے، وہ ساری چیزیں اس کا اندازہ لگائیں
اور آپ کے ریسرچ کرنے سے کیا بینیفٹس ہوگی اس کا اندازہ لگائیں. اگر تو آپ کے بینیفٹ کاسٹ سے زیادہ ہیں تو پھر آپ ریسرچ کنڈکٹ کریں، اگر نہیں ہے تو آپ ریسرچ کنڈکٹ نہ کریں. اب اس میں نا ایسٹیمیٹ کیسے لگایا جاتا ہے، اس میں آپ لوگ ویلیو دیکھتے ہیں اور کاسٹ دیکھتے ہیں. آپ ریسرچ کریں گے تو اگر تو آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، آپ ایک اچھا ڈیسیجن بھی لے سکیں گے اور آپ اپنے ریلیشن شپس کو، اپنے بزنس کو، اپنی ہیلتھ کو، اپنی پرفارمنس کو امپروو بھی کر سکیں گے، تو یہ سارے فائدے آپ کو زیادہ ہیں. لیکن اس پہ جو کاسٹ ہے یعنی کہ اخراجات وغیرہ آنا، یا اگر کوئی آپ کا نالج میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا یا کوئی ایررز وغیرہ آ سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں اگر کم ہیں لیکن اس کی ویلیو اگر زیادہ ہے تو آپ لوگ ریسرچ کریں، ادروائز آپ ریسرچ نہ کریں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں سوشل سائیکالوجی ریسرچ کی. سوشل سائیکالوجی میں جو ریسرچ کی جاتی ہے اس میں جتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنی دوسری سائنسز میں سامنا نہیں کرنا پڑتا ان چیلنجز کا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ سوشل سائیکالوجی کے اندر آپ بیہیویئرس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں. بیہیویئرس کوئی ٹینگیبل چیز نہیں ہوتے. ٹینگیبل وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ لوگ ٹچ کر سکتے ہیں، جیسے کسی فزسسٹ کی لیبارٹری ہے نا، اس میں مختلف ایلیمنٹس ہیں جس کو آپ لوگ ٹچ کر سکتے ہیں، وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. لیکن بیہیویئرس ٹینگیبل نہیں ہے نا، وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتے، تو اس کے بارے میں ریسرچ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھا جائے تو دوسرے ڈسپلنس کی اگر ہم لوگ کمپیریزن کریں تو سوشل سائیکالوجی میں کریٹیو میتھڈز استعمال کیے جاتے ہیں، لیب میں ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، فیلڈ اسٹڈیز کی جاتی ہیں، یعنی کہ آپ جس انسان کے بارے میں کوئی بیہیویئر کے بارے میں اسٹڈی وغیرہ کر رہے ہیں وہ کہاں رہتا ہے، وہ جو ایک نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے نا اس میں آپ لوگ جا کے اسٹڈی کرتے ہیں، آپ سرویز کرتے ہیں، کوسچنیئرز، اس کے بعد آپ مختلف قسم کا آرکائیول ڈیٹا بھی یوز کرتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ. تو یہ آپ نے اپنے پوائنٹ دونوں اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کی. سوشل سائیکالوجی ڈیپینڈ کرتی ہے سائنٹیفک میتھڈس کے اوپر. سائنٹیفک میتھڈ کو ہی بنیاد بنا کے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. سوشل سائیکالوجسٹ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی سوشل بیہیویئر کو افیکٹو انداز میں اسٹڈی کریں تو پہلے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ریسرچ کے پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے پلان کریں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کریں. سوشل سائیکالوجسٹ سائنٹیفک میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا پروسیجرز کا اسٹیپ بائی اسٹیپ سیٹ پورا، جس کو استعمال کر کے آپ انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپ لوگ اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، پھر آپ لوگ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں یعنی کہ سمجھتے ہیں، اور اس طرح سے آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تاکہ آپ کے ایررز بھی ایک تو ریڈیوس ہوں اور آپ اس سے ایک جنرلائزیشنز بنا سکیں. جنرلائزیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ ہر کہیں اپلائی ہو سکے. ٹھیک ہے، آپ کوئی تھیوری بناتے ہیں فار ایگزامپل تو وہ ہر آرگنائزیشن میں ہر جگہ پہ وہ ایزیلی اپلائی ہو سکے جو اس کے ریلیونٹ فیلڈز ہیں. اس کے بعد سائنٹیفک میتھڈ کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں؟ اس میں ایک تو آپ کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ سائنٹیفک میتھڈ میں آپ کو امپیریکل ایویڈنسز چاہیے ہوتے ہیں، اپنی 5 سینسز کو یوز کر کے اپنی چیزوں کو آبزرو کرنا ہوتا ہے. صرف کوئی الہامی باتیں یا سنی سنائی باتوں پہ آپ نے بلیو نہیں کرنا ہوتا، ڈائریکٹ آبزرویشن کرنی ہوتی ہے اور آپ نے ایکسپیریمنٹیشن کرنی ہوتی ہے. سائنٹیفک میتھڈ میں کچھ گولز ہوتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے. کون کون سے گولز ہوتے ہیں؟ ڈسکرپشن، یعنی کہ سائنٹیفک میتھڈ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ڈسکرپشن کے لیے، پریڈکشن کے لیے اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ڈسکرپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ڈسکرائب کرنا، ان کو کلاسیفائی کرنا، وہ کس چیز سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا دوسری ملتی جلتی چیزوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. اس میں آپ لوگ نوموتھیٹک اپروچ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ چیزوں کے درمیان آپ لوگ سملیرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ڈفرینسز کو آپ لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سائنٹیفک میتھڈ کا دوسرا جو گول ہوتا ہے، آپ لوگ کیوں سائنٹیفک میتھڈ استعمال کرتے ہیں؟ پریڈکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب آپ ڈسکرپشن بنا لیتے ہیں نا، آپ چیزوں کو ڈسکرائب کر لیتے ہیں، وہاں سے آپ کو ایک بنیاد مل جاتی ہے کہ آپ پریڈکشن بنا سکتے ہیں، آپ فیوچر کے بارے میں چیزوں کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک ڈسکرپشن بنائی کہ فار ایگزامپل جو انسان زیادہ ڈپریسڈ رہتا ہے تو اس کی مینٹل ہیلتھ پہ جو ہے نا وہ نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں. اس کی بنیاد پہ یہ اپنے ایک ڈسکرپشن بنائی. ٹھیک ہے.
آپ ڈسکرپٹ پریڈکٹ پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ کیا واقعی اس سے جو ہے نا وہ آئی کیو کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا آپ لوگ فیوچر کے بارے میں پریڈکشن بنائیں گے کہ جو انسان زیادہ ٹینشن لیتا ہے اس کا آئی کیو لیول کم ہو جائے گا. مطلب اس طرح سے آپ لوگ پریڈکشنز بناتے ہیں ڈسکرپشن کی بنیاد پہ. تیسری چیز آپ لوگوں کی آ جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ. ڈسکرپشن اور پریڈکشن یہ دونوں پہلا سٹیپ ہے. مین جو چیز ہوتی ہے نا سائنٹیفک میتھڈ میں، کیوں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ کے لیے. چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ لوگ سائنٹیفک میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں. آپ لوگ مختلف قسم کے جو کازز ہوتے ہیں، جو وجوہات ہوتے ہیں، ان کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہاں پہ 3 بڑی امپورٹنٹ کنڈیشنز ہیں. ایک کو ویریشن آف ایونٹس، یعنی کہ آپ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے ویریبلز ہیں جو ایک دوسرے کے انٹریکشن کی وجہ سے چینج ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسری چیز آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹائم آرڈر ریلیشن شپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ کوئی چیز پہلے کون سی ہوئی، بعد میں کون سی ہوئی، کون سی چیز کاز ہے اور کون سی چیز افیکٹ ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں سے جو پاسبل ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں اس کو بھی آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ جب کسی چیز کو سمجھ جاتے ہیں نا، جب آپ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہزاروں چیزیں آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ جب آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو آپ باقی ایکسپلینیشنز کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، اور جو ایک بہت زیادہ ویلڈ ایکسپلینیشن ہوتی ہے جسٹ آپ لوگ اس کو رکھ لیتے ہیں. تو یہ آپ کی ایم سی کیوز کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ میں کون سی 3 چیزیں یا 3 امپورٹنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے جو میں نے پنک کیا ہوا ہے نا، یہ ہیڈنگز ہیں، یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے. اور باقی سائنٹیفک میتھڈ کے گولز کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے ہیڈنگز یاد کر لینی ہے. باقی سائنٹیفک میتھڈ کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہونا، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں. یہ اوپر سے میں آپ لوگوں کو بتا چکی کہ کب ریسرچ کرنی چاہیے، کب ریسرچ نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ایک اور یہاں پہ جو ٹرمینالوجیز یوز ہوئی ہیں، دیٹ از اے بیسک اینڈ اپلائیڈ ریسرچ. ان دونوں میں ڈفرینس ہوتا ہے. بیسک ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ لوگ صرف اپنے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں کسی سوشل بیہیویئر کے بارے میں، یا نالج حاصل کرنے کے لیے ہی آپ ریسرچ کر رہے ہیں، تو وہ ہوتی ہے بیسک ریسرچ. اس میں آپ کوئی پرابلم نہیں سالو کرتے یا کوئی پرابلم کا سلوشن ڈھونڈنے کے لیے آپ لوگ اس کو نہیں کرتے. ایک ہوتی ہے اپلائیڈ ریسرچ. اپلائیڈ ریسرچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کو مزید انکریز کرتے ہیں، اور جو پرابلمس اس دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کو آپ سالو کرتے ہیں. جو پہلے نالج موجود ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے اپلائیڈ ریسرچ. یوں سمجھ لیں کہ نالج کو اپلائی کر کے پرابلمس کو سالو کر رہے ہیں، اس لیے اس کو اپلائیڈ ریسرچ کہا جاتا ہے. یہ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کرٹ لیون یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام ریسرچ کے بغیر نہیں ہوتا اور کوئی ریسرچ کام کے بغیر نہیں ہوتی. اچھا، آگے ہم لوگ جب بات کرتے ہیں ریسرچ پروسیس کی. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا. ریسرچ کا جو پروسیس ہوتا ہے نا، وہ پوری سیکوینشل سٹیپس میں ہوتا ہے، یعنی کہ ایک سیکوینس میں ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے. سائنٹیفک میتھڈ کی 8 بنیادی سٹیپ ہوتے ہیں. کون کون سے؟ سب سے پہلا ہوتا ہے ڈیولپ ا ریسرچ کوسچن اینڈ ریویو لٹریچر. یعنی کہ آپ نے ریسرچ کوسچن پہلے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس چیز کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے. پھر آپ لوگ لٹریچر دیکھتے ہیں کہ پہلے سے جو ڈیٹا موجود ہے اس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ کوئی تھیوری یا ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں. پھر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ویریبلس کون سے ہیں، آپریشنلس کون سے ہیں، ان کو آپ لوگ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. پھر اپنے کو ریسرچ ڈیزائن چوز کرنا ہوتا ہے. پھر اپنے ایتھکس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے کہ اخلاقی طور پہ کن کن چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. پھر آپ لوگ جا کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں. پھر آپ اس ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ آپ لوگ کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں، اور آخر میں آپ اپنے ریسرچ ریزلٹس کی رپورٹ تیار کر دیتے ہیں. ہم لوگ ان سارے سٹیپس کو باری باری ابھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ جو 8 سٹیپ ہے یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے، اور یہ کس سیکوینس میں ہے، اسی سیکوینس میں آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. یہ اسی سیکوینس میں آتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سب سے پہلا جو ہمارا سٹیپ ہوتا ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ لوگوں نے کوئی ریسرچ کوسچن ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے کسی لٹریچر کو ریویو کرنا ہوتا ہے. اب ریسرچ کوسچن آپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرنی، کس چیز کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے، وہ آپ لوگ کہاں سے، وہ سوال کہاں سے ڈھونڈتے ہیں. یہ آپ روزمرہ کی کوئی خبریں سنتے ہیں، وہاں سے آپ کو وہ انسپریشن مل سکتی ہے.
آپ کے ذاتی تجربات ہے زندگی کے، آپ لوگ وہاں سے کوئی انسپریشن مل سکتی ہے، وہاں سے آپ لوگ کوئی سوال نکال سکتے ہیں کہ میں نے اس چیز کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے۔ سوشل سائیکالوجسٹ مختلف قسم کے ٹاپکس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جو کہ ان کے اپنے زندگیوں اور ان کے اپنے کلچر کے ساتھ تھوڑے ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے سائنٹیفک لٹریچر کو بھی ریسرچ کرنا ہوتا ہے، جو پہلے کی انویسٹیگیشنز جو موجود ہوتی ہیں ان کو بھی آپ لوگ پہلے دیکھیں، جو پہلے کی جو اسٹڈیز اگر موجود ہیں تو وہ کس طرح سے آپ کی ابھی کی انویسٹیگیشن کو شیپ آؤٹ کر سکتی ہیں۔ آج کل تو ریسرچ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو چکا ہے، کمپیوٹر بیسڈ جو سرچنگ پروگرامز ہوتے ہیں جیسے گوگل ہے اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، پنٹرسٹ ہے، آپ لوگ وہاں سے چیزوں کو آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں، یا جو دوسری یونیورسٹیز ہوتی ہیں انہوں نے بھی کچھ ریسرچز کی ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنے کام کو پبلش نہیں کیا ہوتا تو آپ ان کے ان پبلشڈ آرٹیکلس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، چاہے فیکس کے تھرو منگوا لیں یا کمپیوٹر نیٹ ورکس کے تھرو۔ خیر پہلا جو ہوتا ہے نا یہی اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے کوسچن ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے لٹریچر کو ریویو کرنا ہوتا ہے۔ جب لوگ کوسچن کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپ اسٹڈی کیا کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ مختلف قسم کے کوسچنز جنریٹ کریں، پھر آپ لوگ مختلف جو تھیوریز ہیں آپ کے ٹاپک کے بارے میں ان کو پہلے ریڈ کریں، اپنے ایکسپیرینس کو آپ لوگ کنسیڈر کریں کہ آپ کا اپنا تجربہ اس فیلڈ کے بارے میں کتنا ہے، پھر آپ لوگ اور جتنی بھی کچھ توقعات یا ایکسیپشنز یا جو اور چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ سوچیں، پھر آپ لوگ ایک ہائپوتھیسس بنائیں، ایسا ہائپوتھیسس کو آپ لوگ ٹیسٹ کر سکیں، پھر آپ لوگ ایک ریئل ورلڈ پرابلم کو سے کوئی آپ لوگ ہائپوتھیسس بنا سکتے ہیں کہ اپنا کوسچن ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی انسیڈنٹ ہے، کوئی نیوز وغیرہ ہے، اور پھر آپ لوگ جتنے آپ کے مائنڈ میں پوائنٹ آئیں گے ان میں سے آپ لوگ وہ پوائنٹ تلاش کریں، وہ والا آپ لوگ چوز کریں جو کہ اپنے کلچر اور آپ کے اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ ریسرچ کوسچن آپ کے مائنڈ میں ایک تو پہلے سے موجود ریسرچ سے بھی آ سکتا ہے اور ارد گرد کی جو دنیا ہوتی ہے اس سے بھی آپ کے مائنڈ میں آ سکتا ہے۔ سورسز آف لٹریچر یعنی کہ آپ پڑھ کیسے سکتے ہیں لٹریچر، جو پہلے موجود جو ڈیٹا ہے اس کو تو آپ بک سے پڑھ سکتے ہیں، ریسرچ آرٹیکلز ہوتے ہیں ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، الیکٹرانک ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں جیسے گوگل وغیرہ ہے، مختلف قسم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں جیسے سائک انفو، یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور جو ان پبلشڈ مٹیریل ہوتے ہیں جیسے کہ دوسری یونیورسٹیز نے یا کسی اور انسان نے جو لکھے جو کہ پبلش نہیں ہوئے ہوتے تو آپ لوگ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اس میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جو اسٹیپ 1 میں آپ نے کرنا کیا کیا ہوتا ہے، جو کہ میں آپ لوگوں کو بڑے ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں، تو آپ لوگوں کو رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جسٹ آپ لوگوں نے یاد کیا کرنا ہے، ایک ہی ہیڈنگز آپ نے یاد کر لینی ہے اچھے سے، 8 جو پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے یہ آپ کے شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ گولز کیا ہوتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ، آپ کے ایم سی کیوز کے حساب سے بھی 3 گولز ہوتے ہیں، ڈسکرپشن، پریڈکشن اور انڈرسٹینڈنگ، ہوتے کیا ہیں یہ اپنے اپنی ورڈنگ میں لکھ لینے کیونکہ آپ لوگ سن چکے ہیں، اور انڈرسٹینڈنگ میں جو 3 کنڈیشنز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ساری آپ نے یاد کرنی ہے، آپ کے ایم سی کیو کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے اور شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ کی ڈیفینیشن آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی ایزی ہے لیکچر، اگلے جو ہمارے لیکچر میں کافی انٹرسٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، لائک لازمی کیجیے گا، ہر اسٹڈی گروپ میں شیئر کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔